نہایت ہی محترم جناب راجہ ریاض صاحب، جناب محترم اکرم انصاری صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے درینا ساتھی ہیں جناب شیخ اعجاز صاحب سٹی پریزیڈنٹ، میرے معزز ایم پی اے صاحبان، سابق ایم پی ایم این اے صاحبان اور ممبران پریس کلب، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں راجہ صاحب کی دعوت پر، اور راجہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے نہایت ہی مہربانی سے آج یہاں دعوت دی اور ہم سب دوستوں کو یہاں اکٹھا کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ راجہ ریاض صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی، اور قائد محترم جناب محمد نواز شریف، صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سب کے ساتھ رابطے کے بعد جو انہوں شامل ہوئے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہاں اس موقع سے یہ فائدہ اٹھاتے کہوں گا کہ راجہ ریاض صاحب نے تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان جس طرف جا رہا تھا، پاکستان کی کشتی جس طرف ڈوبتی جا رہی تھی، انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا جو آئین پاکستان کے مطابق تھا، اور پاکستان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جو آئین میں واضح ہے عدم اعتماد کا شک، اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی خاطر جو ساتھ دیا اس وقت ان حالات میں، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے تو تباہ حال ملک ہو گیا، جو آج غریب عوام اور پاکستان کے عوام جو جس حال میں ہے، یہ سارا تحفہ دیا ہوا عمران خان کا تھا۔ میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے کہوں گا، دراصل یہ تجربہ جو ایک کھلاڑی پر کیا گیا، وہ دراصل کھلاڑی جو تھا وہ اناڑی تھا، اور اس نے اس سٹیج پر ملک کو لے آئے کہ آپ دیکھیں کہ سوائے انتقام کی پالیسی عمران خان کی اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، بجائے اس کے کہ جس حال میں بھی وہ آیا، جس طرح سے بھی آیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک نیب کا استعمال کیا، ایف آئی اے کا استعمال کیا، اینٹی کرپشن کا محکمے کا استعمال کیا، اور وکٹمائزیشن کی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی اور اس کی لیڈرشپ کی۔ کوئی بھی نہیں اس سے بچا، اور اس نے اپنی پالیسیوں سے پاکستان کو دنیا میں الگ تلگ کر دیا۔ نہ آپ کے اسلامی دنیا کے جو دوست تھے وہ ساتھ رہے، نہ چین جیسا دوست ملک جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا، نہ اس کو اس نے قریب رکھا، وہ بھی دور کر دیا۔ مطلب یہ کہ پاکستان ایک الگ تلگ ہو گیا، اور کشمیر کی پالیسی جو بنائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کشمیر کی پالیسی تھی۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ مودی کو یہ جرت ہوئی جو کبھی پچھلے ان کے حکمرانوں کو، بھارت کے حکمرانوں کو نہیں ہوئی، کہ وہ اس نے کشمیر کو ایک اپنی اسٹیٹ، اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دیا، اور 7 لاکھ فوج وہاں کھڑی کر دی۔ یہ اس نے اس طرح اقتصادی حالات جو بنائے آج پاکستان کے آپ کے سامنے۔ اب قائد محمد نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اور بدقسمتی سے 3 بار ان کے 5 سال ان کو پورے نہیں کرنے دیے۔ میں ان کے ساتھ دو بار تو میں ان کے ساتھ بطور وہ وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ میں ٹیم میں ممبر تھا، نیچے بھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے میں ان کے ٹیم کے ممبر تھا۔ نواز شریف وہ ہے کہ مجھے فخر ہے آج حاجی صاحب اور راجہ صاحب کہ یہ قائد محترم جو میاں محمد نواز شریف کو خطاب دیا گیا قائد مسلم لیگ کا، یہ 2001 کے کنونشن میں اسلام آباد جب میں سیکرٹری جنرل پارٹی کا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، یہ میں نے وہاں ریزولوشن دیا اور وہاں قائد محمد نواز شریف کا نام دیا گیا۔ آج اس حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزوں کا ثبوت دوں گا آپ کو کہ یہاں آپ کے علم میں ہے کہ ایٹمی قوت پاکستان کیسے بنا۔ ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، ایک پہلی اسلامی ریاست اس کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ چاہے اتنی بڑی لالچ امریکہ کی طرف سے $5 بلین کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحفہ دینے والا، یہ ایٹمی طاقت بنانے والا، ایٹمی قوت بنانا محمد نواز شریف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کو مضبوط کیا، JF تھنڈر طیارے وہ لے کر آئے، اور چین سے مل کر، اور آپ ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو بھی مضبوط کیا۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف نے اپنی ساری خارجہ پالیسی میں
نہ صرف مسلم ممالک بلکہ جتنی بھی عالمی قوتیں تھیں ان کے ساتھ اچھے حالات بنائے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے حالات بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی محمد نواز شریف تھا جس کی وجہ سے اٹل بہاری واجپئی چل کر لاہور آئے، وہاں لاہور ریزولوشن دیا گیا۔ آپ نے یہ وہی میاں نواز شریف تھے جس کی وجہ سے آج کا وزیر اعظم مودی بھی لاہور چل کر آیا میاں نواز شریف کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے خارجہ پالیسی ایسی بنائی جو کامیاب پالیسی تھی، لہذا پاکستان کو تحفظ دینے والا پاکستان کا وہ قائد جو محمد نواز شریف ہے، کشمیر کی پالیسی بنائی، کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا، جو دنیا میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا میاں محمد نواز شریف تھے کہ جنہوں نے اس کو اجاگر کیا۔ تو میں لہذا اس آپ کے فیصلہ آباد کی سرزمین سے میں کہوں گا محمد نواز شریف جو قائد مسلم لیگ ہیں وہ محافظ پاکستان بھی ہیں، وہ محافظ پاکستان ہیں، اور آج وہی محافظ پاکستان میں 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، ہماری پوری تیاری ہے، ہمارا پورا ہوم ورک ہے۔ میاں محمد نواز شریف بھی پورے تیاری کے ساتھ اور پورے ہوم ورک کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اب اگلے 10 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے موبلٹی ہوتی ہے۔ ابھی تو چند دن ہوئے جب اعلان ہوا ہے تو اس کی ہم نے تیاری شروع کی ہے۔ آج اسی حوالے سے میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا اتنا کارکن کے میاں نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے سے میں یہاں آیا ہوں۔ ہمارا یہاں جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے موبلائز کرنا ہے اپنے ورکر کو، ہم نے موبلائز کرنا ہے اپنے عوام کو، اور دعوت دینی ہے کہ 21 اکتوبر کو وہاں مینار پاکستان تشریف لے جائیں، اور وہاں ہم نے 4 بجے تک پہنچ جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف جب وہاں آئیں گے، اپنا خطاب کریں گے، وہ اپنا ایجنڈا دیں گے، وہ اپنا مستقبل کا پلان دیں گے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ان کرائسس سے نکالا جائے۔ جو سب سے بڑا اس وقت کرائسس ہے وہ آج سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ اقتصادی صورتحال ہے۔ اقتصادی صورتحال یہی ہے کہ جب آپ عوام جب میاں محمد نواز شریف جیسی شخصیت کو ایک بار پھر موقع دیں گے تو دنیا میں وہ اعتماد بحال ہوگا، وہ کانفیڈنس آئے گا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان کے اوپر دوست ممالک بھی دوسرے ممالک بھی ٹرسٹ کریں گے، اور ان کی پالیسیاں ایسی ہوں گی جس سے کاروبار آپ ان کے وقت کے میں دیکھیں کہ ایکسچینج میں کراچی ایکسچینج جو تھا اس کے پوائنٹس کتنے اوپر جا چکے تھے، پاکستان کی کرنسی کی کیا ویلیو تھی، پاکستان کی ترقی کی رفتار کی تھی۔ پہلا آپ کا ملک پاکستان ہے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جس نے موٹر وے ایشیا میں موٹر وے پہلا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا کہ 13 میں جب ہم آئے تو دہشت گردی عروج پر تھی، نہ مسجد نہ مندر نہ جنازہ گاہ کوئی محفوظ نہیں تھا۔ 80,000 کے قریب شہید ہو چکے تھے ہمارے پاکستانی عوام، جس میں افواج پاکستان کے، جس میں پولیس کے اور سول لوگ تھے۔ یہ وہی محمد نواز شریف تھے جن کو نے سب سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ اکٹھے کر ایک ایسی پالیسی بنائی کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی ختم ہوئی۔ اس میں افواج پاکستان بھی تھی، اس میں اس کے نمائندے بھی تھے، اور پورے دوسری جماعتوں کے نمائندے تھے۔ یہ میاں محمد نواز شریف تھے کہ جنہوں نے انرجی کرائسس 16 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی جو بند ہوتی تھی، لوگ سڑکوں پر تھے، انہوں نے اپنے ان 3.5 سالوں کے اندر جو اس طریقے سے پالیسی بنائی۔ اور آپ موازنہ کر لیں، میں 1.5 سال خاقان عباسی صاحب کا اگر ایک طرف رکھ دوں تو 3.5 سال میاں نواز شریف کا اور 3.5 سال اور 3.25 عمران خان کا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا تھا، کہاں کھڑا تھا وہاں اور اب کا۔ سوائے عمران خان اگر نیو یارک میں بھی گئے، بجائے امریکن پاکستانیوں کو یہ اپیل کرے کہ آپ آئیں یا انویسٹمنٹ کریں، وہ وہاں یہی کہتا رہا کہ میں نواز شریف کا جا کر پنکھا بھی اتار دوں گا جیل میں اور اے سی بھی اتاروں گا جو وہاں نہیں لگا ہوا تھا۔